الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام عزیزان ملت، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں اعمال حسنہ کی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور مزید کرم یہ ہے کہ وہ بہانوں سے، مختلف بہانوں سے وہ بخشش کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کی رحمت عام ہے، خاص و عام کو، اور اس طرح سے وہ بارہ مہینے 24 گھنٹے ہم پر رحمت کا سایہ اس ذات کا منڈلاتا رہتا ہے۔ اس کے زیر سایہ، اس کی رحمت کے زیر سایہ ہم لوگ جیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اپنی دنیا کی چلت پھرت رکھتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینے کی آمد ہے۔ یوں تو ماحول بننے لگتا ہے شب برات ہی سے، اور جو خواص ہیں وہ رجب اور شعبان سے ہی اس کی لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ رمضان کا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ کتاب الہی میں ارشاد ہے، جو میں نے آیت پڑھی، کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پہلی امتوں پر کیے گئے ہیں، تاکہ تم اللہ کا خوف کھاؤ اور پرہیزگاری پیدا کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ تقوی جب آ جائے گا تو اس کے لیے مستلزم ہے اللہ کی قربت، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے اسی کو تقوی کی صفت بھی عطا کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی تھے، اس امت محمدیہ کو بھی اس نعمت سے نوازا گیا۔ فرق کیا ہے؟ یہ امت تو بہت افضل امت ہے، افضل الامم ہے۔ جیسے ہمارے نبی اور آقا مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں نرالے رسول ہیں، امام ہیں سارے نبیوں کے، سید ہیں۔ امت بھی سید الامم ہے اور افضل الامم ہے، ساری امتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے پہلی امتوں کو روزے مختلف طریقے سے عطا کیے۔ کسی شریعت میں رات اور دن کے روزے ہوتے تھے لگاتار، شریعت عیسوی میں، اور شریعت موسوی میں بہت ہلکا پھلکا معاملہ ہوتا تھا اور مختصر سے روزے ہوتے تھے۔
چونکہ اس امت کو وسط کہا ہے، درمیانہ درجے کی متوازن امت، اس لیے اس کو درمیانی طریقے سے نوازا گیا، درمیانی درجہ دیا گیا، نہ بہت سخت ترین کٹھن معاملہ رکھا گیا اور نہ بہت ہلکا پھلکا خفیف معاملہ رکھا گیا، درمیانی درجے کی بات۔ 30 دن ہمارے روزے کے ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں سال بھر میں، اور تتقون جو کہا اللہ نے، تقوی پیدا ہو جائے، یہ تو نماز سے بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی یہی ہے، حج کے معاملے میں بھی قرآن کریم میں اس کی افادیت بیان کی حج کی، تو وہاں بھی تقوی کا ذکر ہے، تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے۔ بات حقیقت میں یہ ہے اور اصلیت میں یہ ہے کہ تقوی کے اندر ساری صفات مضمر ہیں، ساری خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جس کے اندر تقوی آ گیا، کوئی متقی بن گیا، اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، خوف و خشیت اس کے اندر آ گیا، تو اس کے اندر کون سی خوبی ایسی جو نہیں آئی، اور کون سی برائی ایسی ہے جو اس سے باہر نہیں گئی؟ ساری برائیوں سے بچنے کا نام اور تمام تر خوبیوں سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو جو ہم نے روزے عطا کیے، اللہ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی امتوں کو روزے ملے تھے، میری امت کو کچھ ممتاز درجے کے انعامات دیے گئے ہیں، جداگانہ نوازشات ہیں، جداگانہ احسانات ہیں، کچھ ان سے الگ۔ مثال کے طور پر اس امت کی روزے کی حالت میں جو بدبو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے باہر آتی ہے، منہ کے ذریعے سے تعفن پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ مشک آخری درجے کی خوشبو ہوتی ہے، اوریجنلٹی ہوتی ہے اس کے اندر، یہ عود اور سب چیزیں بات کی ہیں۔ مشک تو نافے سے نکلتی ہے ہرن کے، اور وہ اپنے آپ میں بے مثال خوشبو ہوتی ہے۔ تو خوشبو صرف خوشبو نہیں، محض خوشبو نہیں، اللہ کو اعلیٰ درجے کی خوشبو معلوم ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو بدبو آتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، دانتوں کے سڑنے کی وجہ سے نہیں۔ بعض لوگ دانت سڑا لیں، مسواک بھی نہ کریں، منجن بھی نہ کریں، کولگیٹ بھی نہ کریں، اور پھر کہیں ارے بھائی میرے منہ سے بدبو آ رہی تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ تو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے یہ بدبو۔ نہیں، وہ والی نہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، معدے کے خالی ہونے کا، خلو کا لفظ ہے۔ اسی طرح شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میری امت کے روزوں کی خاصیت یہ ہے کہ شیطانوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، زنجیریں باندھ کر ان کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، مرو، اب میرے بندوں پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ جیسے جیل میں ڈال دیتے ہیں نا بدماشوں کو، دشمنوں کو، اب ظاہر بات ہے مظلوم تو کچھ دنوں کے لیے تو بچ ہی گیا جب تک جیل میں رہتا ہے۔ کوئی آدمی، اوباش لوگ جو ہماری دنیا میں ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ سے ان کے مظالم سے بچنا ہے، ان کی زیادتیوں سے بچنا ہے، ان کی آوارگی سے بچنا ہے، تو جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو جب تک تو کم سے کم وہ محفوظ ہی رہتے ہیں کہ بھائی چلا گیا اچھا ہوا، بڑی آفت مچاتا تھا، ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تو شیاطین کو بھی قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے
پورے دن صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، چونکہ رات کا وقت بھی عبادت کا ہے نا، وہ تو فرشتوں کی خاص ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ دعائیں کریں روزدار کے لیے، دعاؤں میں لگ جائیں. کتنا بڑا انعام ہے. فرشتے جو معصوم مخلوق ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس اور صحبت سے بچا ہوا ہے، مباشرت سے بچا ہوا ہے، اور رب العالمین کے ڈر سے بچا ہوا ہے. چونکہ دکھانے کی چیز بھی نہیں، ڈنکا نہیں بچ سکتا اس کا. اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا جا سکتا، میں روزے سے ہوں. دیکھو بھائی، سوشل میڈیا پہ ڈالے گا آدمی اور دکھائے کہ میں روزے سے ہوں، کوئی علامت تو ہوتی نہیں، کوئی نشانی تو لگی ہوتی نہیں. ایسا نہیں ہے. مخفی عبادت ہے، رازدارانہ عبادت ہے، اس لیے اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ بھی نہیں کھاتا، ہم بھی نہیں کھا رہے ہیں. اللہ کھلاتا ہے اس کی محبت میں، ورنہ کیا جذبہ ہے آدمی کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا؟ کیوں کرے گا وہ برداشت؟ اور اتنا نہیں ستایا کہ مر جاؤ میری بھوک اور پیاس میں، میری محبت میں بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جاؤ، ایسا بھی نہیں کیا اللہ نے. تو وہ ظالم نہیں ہے، وہ رحیم ہے. وہ بے شمار انعامات کی بارش کرنا چاہتا ہے ہم پر، نوازشوں کے دروازے کھولنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ جنت کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. جنت تو سجی سجائی ہے، وہاں زبرجد یاقوت ہیرو جواہرات سے مرصع جنت ہے. فرش بھی، زمین بھی اس کے سونے چاندی کی ہوگی. جی زمین. اب اس کو سجانے کا کیا مطلب ہے؟ اعزاز میں، احترام میں، جیسے ہم مکان بنا لیتے ہیں اس کی دھلائی کرتے نہیں کرتے؟ عید آتی ہے تو دھلائی ہوتی، کیا سنگ مرمر لگا رکھا ہو؟ ہمارے یہاں تو سنگ مرمر بہت اعلیٰ درجے کا ڈیکوریشن ہے، لیکن اس کو پھول پھلواریاں جو ہمارے نرسری ہے ہمارے گھروں میں کچھ ہے، اس کو سجایا جاتا ہے. روزے داروں کے احترام میں، چونکہ اللہ کو بڑی محبت ہے ان سے، خصوصی محبت ہے، خصوصی رشتہ جڑ جاتا ہے، تو اس خصوصیت کا مظاہرہ یہ کرتا ہے کہ میرے بندو، تم نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، کر رہے ہو، تو میں جنت کو ری ڈیزائن کر رہا ہوں، خوبصورت بنوا رہا ہوں. رمضان کی آخری رات میں بخشش کا پروانہ یا درجات کی بلندی کا پروانہ مل جاتا ہے. مغفرت میں دونوں چیزیں موجود ہیں. شب قدر میں مغفرت ہو گئی، مانگا، وہ بھی احادیث نبویہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ شب قدر میں اگر کوئی مانگتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو نواز دیتا ہے، اس کو مالا مال کر دیتا ہے شب قدر میں. اب عید کی رات کو نوازنے کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ لا محالہ یہ معنی مفہوم سمجھ ہمیں بنانے ہوں گے. اس کے معنی مفہوم یہ ہوں گے لیلۃ الجائزہ کے. کیا ہوں گے بدلے کے؟ کہ مغفرت اگر ہو چکی ہے تو ترقی درجات کا پروانہ ملے گا شب قدر میں. گناہ نہیں ہے، معافی کا کیا مطلب؟ معاف تو ہو چکا، وہ اس نے عہد کر لیا، توبہ کر لی پکی سچی، اور رمضان کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے اس کا بیڑا پار بھی ہو گیا تھا. اب ترقی بھی تو چاہیے نا. جنت بھی تو بہت، اس میں بھی تو کلاس ہیں، تھرڈ کلاس، میڈیم کلاس، فرسٹ کلاس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو فرسٹ کلاس کی جنت کب ملے گی؟ جب ہمارے اوپر سے گناہوں کے دھبے، گناہوں کے چھینٹے، گناہوں کی گندگی ختم ہو چکی ہوگی، آلائش ختم ہو چکی ہوں گی. اس کے بعد دروازہ بند نہیں ہوتا نوازش کا.
وہ نوازش کیا ہوتی ہے کہ آپ ترقی کی اعلیٰ چوٹی پر پہنچیں، اعلیٰ درجے پر آپ کو پہنچایا جائے، وہ پروانہ مل جاتا ہے جس رات کی ہم قدر نہیں کرتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شب قدر کے علاوہ کوئی رات ہے یا شب قدری کو آپ رات بتا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ہے، شب قدر کے علاوہ ہے۔ اس رات کی تو ہم قدر ہی نہیں کرتے۔ پورے مہینے کی جو ہماری کسر ہے، رہی صحیح جو کچھ رہ جاتا ہے الٹی سیدھی حرکتوں سے، سب اس رات کو کرتے ہیں، بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، عید کی نماز کی فجر میں اتنے لوگ نہیں ہوتے پھر نماز فجر میں، اور عید کی نماز کے بعد تو ہوتے ہی نہیں، جبکہ وہ دن بھی بہت اہم ہے، جیسے رات اس کی اہم ہے، وہ دن بھی بہت مبارک ہے۔ وہ رات بدلے کی ہے تو وہ دن بھی بدلے کا ہے، اس لیے تو اللہ نے عید دی ہے، اس کا نام عید رکھا ہے۔ حضرت خیثمہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، ان سے منقول ہے روایت، فرماتے ہیں کہ رمضان سے رمضان، حج سے حج، جیسا کہ جمعے سے جمعہ، ایک نماز سے ایک نماز تک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ رمضان سے رمضان تک کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے، ڈر اور امید کے بیچ کے راستے کو اپنا کر اگر ہم کریں گے تو یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا۔ اور اگر اس لیے روزہ رکھیں گے، اس لیے نماز تہجد پڑھیں گے، اس لیے سحری کھائیں گے کہ یار لوگ رکھ رہے ہیں، ماحول ہے بنا ہوا، رکھ لو، قطعاً فائدہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر روزہ دار نہیں کہلائے گا۔ اور یہ بات حدیث رسول کے سے ثابت ہوتی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ وہی تو جملہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، یہ شوق عبادت کے ساتھ روزے کو اپنائے، روزے کے عمل کو زندہ کرے، تب اس کو یہ تمغہ ملتا ہے، یہ انعام ملتا ہے کہ اس کو مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں ملتا، فرشتوں کو تو مل جاتا کہ اس کی میں نے بخشش کر دی، تم گواہ رہو، ورنہ تو کہو گے کسی کو آج تک تو دیکھا نہیں کسی کے ہاتھ میں پروانہ، کوئی سرٹیفکیٹ کسی کوئی نازل ہوا ہو، جو کہ بہکا رہے ہو، مفتی صاحب مولانا صاحب بہکا رہے ہو، وہ کہتے ہیں نا ٹرافی دے رہا ہو، جملے بولے جاتے ہیں کبھی کبھی، لولی پوپ، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ اللہ سے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا۔ رمضان آتا تھا تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی ایسی بیٹھک ہوا کرتی تھی، ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی مسجد میں بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں، اور یہی باتیں ہوا کرتی تھی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا خیر مقدم کرو، خوش آمدید کہو، مہمان رمضان آ رہا ہے جو ایک مہینے رہے گا، بس چلا جائے گا، رحمتوں کی بارش کرنے آ رہا ہے، رحمتوں کے گھٹائے برسانے آ رہا ہے، مغفرت کا مژدہ سنانے آ رہا ہے، دوزخ سے آزادی کا خلاصہ دینے آ رہا ہے، خلاصی دینے آ رہا ہے۔ اولہ رحمت ومغفرتہ واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النیران یا من النار۔ یہ رمضان کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول خطاب فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے کہ سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتا ہے،
اور قیام کرتا ہے، دن کے روزے اور رات کا قیام اجر و ثواب کا عمل ہے۔ قیام سے مراد تراویح، تراویح ہم مسجد میں پڑھیں، جگہ نہ ہو تو کسی میدان میں، کسی ہال میں، کسی جگہ پر انتظام کریں، جگہ نہ ہو تو کوشش کریں کہ مسجد میں، جہاں مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد رکھنا چاہیے، اور پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ کوئی انعام ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، وہ تو ایک طرح سے ہدیہ ہے، کچھ دے رہا، کوئی ہدیے کے طور پہ دے رہا، اسے محبت ہے امام سے، قاری سے محبت ہو گئی، اچھا پڑھا، اچھا سنا، اعزاز میں، احترام میں کوئی نوازش کر رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، تو وہ قرآن کریم کا معاوضہ نہیں دے رہا، کیسے دے سکتا ہے کوئی؟ رمضان کے روزوں کا بدلہ تو اللہ خود دے گا، فرشتوں، حالانکہ ہر عمل کا بدلہ ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ ہوں، وانا اجزا بھی وانا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزا بھی، بھی لفظ آتا ہے حدیث، میں اس کا خود بدلہ ہوں۔ ایک نوکر دیتا ہے کسی کو بدلہ، جاؤ دے دو، سے جا کے خادم کو کہہ دیا بادشاہ نے، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، لیکن آقا اور بادشاہ سلطان نے وقت اگر ڈائریکٹ دے، براہ راست نوازے، اپنے نوکر کو بدلہ دے، تو اپنی شان دے گا، دے گا نہیں دے گا؟ ایک دلوانا ہے، ایک دینا ہے۔ اس طرح سے یہ رمضان آتا ہے بزرگوں، دوستو، عزیزان گرامی، ہر سال آتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں کرتے، اپنی زندگی میں کوئی پریورتن نہیں لاتے، اپنی زندگی کو چینج نہیں کرتے، ہماری لائف یوں ہی رہتی ہے، یوں ہی رہتی ہے۔ ہمیں تیاری میں کیا کرنا چاہیے؟ تیاری میں ہمیں جہاں نفل نمازوں کی پابندی، جیسا اوابین، اشراق، چاشت، ان کی کم سے کم اہتمام بڑھا دیں سبھی لوگ۔ پھر فرضوں میں بھی جان آئے گی انشاءاللہ، تہجد 4 رکعتیں، 8 رکعتیں، اوابین کی 6 رکعتیں، اشراق کی 4 رکعتیں، پوچھ کے قرآن کے الفاظ درست کرنا شروع کر دیں۔ الحمد کا بڑا ہاں ادا کرنا ہمیں، کیسے ہوگا امام صاحب، کیسے ہوگا مؤذن صاحب، کیسے ہوگا مولانا صاحب؟ پکڑو مولاناؤں کو، بٹھاؤ ان کو، پکڑو زبردستی، میرے الفاظ ادا نہیں ہوتے، الفاظ ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اس کی ٹریننگ لے لیں، صحابہ ٹریننگ لیتے تھے، صحابہ کرام، صحابیات، صحابی عورتیں بھی، وہ صحابہ جا کے ان کو درست کرتے تھے۔ الحمد کا ہاں ادا ہوگا، رب العالمین کا عین ادا ہوگا، الرحمن الرحیم کے دونوں ہاں ادا ہوں گے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد کا عین وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، راہ پر ہونا چاہیے، حسن و جمال ہے قرآن کا۔ ولا الضالین، ضوابط ادا نہیں ہوتا لوگوں سے، ولا الضالین ولا الضالین، بس محنت کریے۔ اگر اس میں فرق نہیں کیا تو یہ پوری سورہ فاتحہ بیکار ہوگی۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ باقاعدہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، حقیقت ہے، یہ ہمیں احساس ہو یا نہ ہو۔ دعائے قنوت یاد کر لیں، وتر نہیں ہو رہے ہم لوگ، التحیات یاد کر لیں، واجب ہے پڑھنا، کچھ صورتیں یاد کر لیں ڈھنگ سے، چند صورتوں پر مشق کر لیں، مہینہ ہے پورا، قرآن کا مہینہ ہے، ذکر میں، تلاوت میں لگا دیں۔ اپنا لباس صحیح کر لیں، لباس دیکھو، آپ کہو گے آپ پینٹ شرٹ پر خواہ مخواہ فتوے لگا رہا ہو، کہاں لکھا ہوا پینٹ شرٹ مت پہنو؟ مگر میں آپ سے پوچھوں سارے مفتیوں سے، سارے مفتی آپ ہیں، میں تو جاہل ہوں، یہ سمجھ لیجیے،
آپ سارے مفتی حضرات علماء میرے نزدیک، آپ بتاؤ پینٹ شرٹ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو بتا دو، کیا لکھا ہوا ہے؟ تنگ کپڑے نہیں پہننے، شارٹ کپڑے نہیں پہننے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے تنگ نہیں پہننے، ریشمی لباس نہیں پہننا۔ ریشمین کا مطلب جس سے سطر نظر آئے۔ کرتے پجامہ بنا لیں، کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے عبا پہنا ہے، بہترین کپڑے شاندار پہنتے تھے، کھلے کھلے کپڑے پہنتے تھے، شیب نظر نہ آئے جسم کا، حیا رہے، غیرت رہے، حمیت رہے جسم کے اندر۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارا صدر نظر آ جائے، ہمارا کچھ نظر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، پینٹ ہمیشہ صدر دکھاتی ہے، پینٹ ہمیشہ صدر دکھاتی ہے۔ ہماری پینٹ ایسی چوڑی سی پینٹ ہو، کھلی کھلی ہو، کرتا نیچا ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ پجامہ کہاں ضروری ہے؟ میں نے پجامہ پہن رکھا، آپ علی گڑھی پجامہ بنائیں، یہ ضرور نہیں ہے۔ شلواری بنائیں، ضرور نہیں ہے۔ ڈھیلا لباس پہنا، اللہ کے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے کپڑے پہننے کو کہا ہے۔ دیکھو کیا قیامت کے دن مزہ آئے گا، حشر کے میدان میں ہمیں پہچانیں گے، وہ ہماری صورت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ رمضان چہرہ ہمارا کھلنے لگے، پوچھنا نہ پڑے کہ یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے یا میرا مومن امتی ہے، میرا عاشق ہے۔ چہروں سے داڑھی، اللہ کے واسطے 24 گھنٹے کا گناہ، فرض کے درجے میں بتایا علماء نے، اور واجب کے درجے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ داڑھی کا رکھنا واجب کے درجے میں تو کسی کو اختلاف نہیں، ترک واجب ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کس وجہ سے نہیں رکھتے؟ کوئی بات نہیں، رکھ کے دیکھیے، انشاءاللہ ہندوستان میں غلبہ پیدا ہو جائے گا، ہندوستان میں چمکنے لگیں گے ہم، یہ ہندوستان کی سرزمین ہم پر فخر کرنے لگے گی، یہ برادران وطن ہماری عزت کرنے لگیں گے۔ ہم کر کے تو دیکھیں، کوئی انقلاب لا کے تو دیکھیں۔ ماسک لگا رہا ہے کیونکہ ضروری ہے، داڑھی نہیں رکھنا ہے کیونکہ کوئی چالان نہیں کٹ رہا، کوئی پرچی نہیں کٹ رہی ہے۔ نہیں یہ بات، یہ کتنا ہلکا سمجھ لیا ہم نے، ماسک سے بھی ہلکا ہے ہماری داڑھی، ماسک سے بھی ہلکی ہے۔ بڑا ڈر لگتا ہے کب یہ آنکھیں مٹ جائیں، بند ہو جائیں، اور وہ اسی تمنا میں، اسی آرزو میں چلا گیا، میں رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا۔